السلام علیکم پہچان پاکستان. اور جناب ہم خوش آمدید کہتے ہیں تمام پی ٹی وی گلوبل کے دیکھنے والوں کو جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہیں, اور جہاں جہاں پر آپ موجود ہیں. آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ کا ویکینڈ بہت اچھا گزرے, آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ بہت اچھا گزرے, کیونکہ ہم لوگ یہاں آتے ہیں آپ کو خوشیاں دینے کے لیے اور آپ کی خوبصورت کاز لینے کے لیے اور آپ سے باتیں کرنے کے لیے. جیسا کہ مہجبین نے آپ کو بتایا ناظرین کہ ایک ہفتے کا آپ لوگ انتظار کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, اسی طرح ہم لوگوں کو بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کس وقت آئیں اور شو شروع کریں اور لائیو باتیں کریں آپ لوگوں سے, اور آپ کی محبت اور پیار کا اظہار جو ہم تک پہنچتا ہے تمام دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے, وہ کیسے ہمارے تک پہنچتا ہے. تو ایکسائٹمنٹ کا جو وہ ہے, ایکسائٹمنٹ یہ تھی آج مجھے کہ مت پوچھیں کیوں, کیا ہوا؟ بس آج میں کچھ روزمرہ کی رفتار سے زیادہ تیز گاڑی جو ہے وہ چلاتی ہوئی آئی تھی, اور آج میں کیوں ایکسائٹڈ ہوں یہ تو آپ کو بعد میں پتا چلے. یہ میں ناظرین بتاتا چلوں کہ گاڑی جو ہے نا جب عورتیں چلاتی ہیں نا تو ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. میں خاص طور پر خود بھی احتیاط کرتا ہوں جب خواتین گاڑی چلاتی ہیں, اور میں نے بلکہ اپنے ڈرائیور کو بھی کہا کہ یار ذرا سائیڈ پہ گاڑی رکھا کر. اس دن میں ایک دوست کا پتہ کرنے ہاسپٹل میں گیا, بیچارے کو بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا. میں نے پوچھا یار جب تمہیں پتا ہے کہ ایک عورت گاڑی چلا رہی تھی تو تم روڈ سے تھوڑا سا ہٹ کے چلتے. اس نے کہا کیڑا روڈ, میں تو پارک میں لیٹا ہوا تھا. تو میرا مقصد ہے کیا مطلب ہے اب پھر لڑائی شروع کر رہے؟ نہیں لڑائی نہیں میں کر رہا, ویسے ایک مذاق میں بات کہی تھی کہ لیکن خواتین اگر ناظرین گھر میں کوئی بھی ایسی جگہ پر ہو, خواتین اگر گاڑی چلانی سیکھ جائیں اور چلائیں تو بہت سارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ حل ہو سکتی ہیں. بچوں کو ڈراپ دیا جا سکتا ہے, گھر کا سامان لایا جا سکتا ہے, ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی خواتین, میرا خیال ہے. کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. تھینک یو. اگر 50-60 خرابیاں نکال دیں تو میرے خیال میں اچھے خاصے انسان ہیں. جی ایکسکیوز می, جی ایکسکیوزڈ. اگر آپ پھر یہ 50-60 خامیاں مجھے کہہ رہی ہیں, ناظرین یہ لڑائی کا موقع خود پیدا کرتی ہے. جی میں بالکل نہیں لڑنا چاہتا, اور میرے پہ الزام ہے جی کہ خاور ہر وقت لڑتا رہتا ہے. جناب آپ کی محبت اور پیار شامل رہتا ہے تو لڑائی جھگڑا ہلکا پھلکا تو آپ کو پتا ہے ہر شو میں چلا رہتا ہے. اگر ای میلز پڑھ دیں جلدی سے تو آج حالات. میں آپ کی اجازت کا انتظار کروں. اچھا چلیں پلیز ای میل, کیونکہ بڑوں سے ہمیشہ اجازت نہیں. جی تھینک یو ویری مچ, 6 مہینے بڑا ہوں آپ سے. جی, اور آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ ہم نے پہچان پاکستان کا فیس بک کی جو آئی ڈی ہے وہ بھی بنا دی آپ کے لیے. آپ جناب پہچان پاکستان فیس بک پہ جائیں گے, اور جو لوگ جو ہے جتنے لوگ ہمیں لائک کریں گے وہ ہم سے فیس بک کے تھرو بھی بات کر سکتے ہیں. آپ کے میسیجز انشاءاللہ جو کمنگ پروگرامز ہوں گے ان میں ہم فیس بک پہ لائیو اس کو جو ہے نشر کریں گے, اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے رہیں گے. اور ٹویٹر پہ بھی جناب آپ ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے آپ کو میسج بھیجا ہے, اور آپ کا فیڈ بیک بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے پروگرام میں اور اس میں جو ہے اچھائی لا سکیں اور اس کو اور خوبصورت بنا سکیں. آپ کے لیے ای میل کی طرف آتے ہیں. جناب احتشام گیلانی صاحب نے ہمیں USA سے لکھتے ہیں کہ میں ریٹائر لائف گزار رہا ہوں اور میری عمر اس وقت جو ہے وہ 65 سال ہے, اور اپنے آپ کو بزرگ کہا ہے انہوں نے. اچھا, آپ کے ہم نے بھی ایک بزرگ بٹھائے ہوئے ہیں. چلے آپ میل پڑھیں جلدی سے, بزرگوں کی بات شروع ہوگی تو پھر میں ایک لمبی کہانی اور سٹوری سنانی شروع کر دوں گا. نہیں دل پہ نہیں لے رہا میں ناظرین, آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بس میں سوار ہوا تو دیکھا کہ 2 لڑکیاں لڑ رہی ہیں ایک سیٹ کے لیے. تو میں نے کہا آپ لوگ لڑ کیوں رہی ہو؟ وہ سیٹ کے حوالے سے لڑی تھی. میں نے کہا آپ میں سے جو عمر میں بڑی ہے وہ بیٹھ جائے. بس پھر کیا تھا, سارے راستے سیٹ خالی رہی اور وہ دونوں کھڑی رہی. میل پڑھیں پلیز. چلے ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے کہا میں پچھلے 12 سال سے امریکہ میں مقیم ہوں, میرا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے, آنا جانا لگا رہتا ہے پاکستان. لیکن یہ ہے کہ پہچان پاکستان جو شو ہے وہ پی ٹی وی گلوبل کے پروگرامز میں بہت اچھا اور نمایاں اضافہ ہے. آپ لوگوں کی میزبانی اچھی لگتی ہے, نوک جھونک جو ہے وہ جاری رکھیے گا, ان سے ہم لطف اٹھاتے ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی میرے پوتے پوتیاں میرے ساتھ جو ہے آپ کا شو دیکھتے ہیں. جب بھی آپ پاکستان کے مناظر یا پاکستان کے حوالے سے کوئی ٹریڈیشنل چیز دکھاتے ہیں تو میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں. میرا پورا ہفتہ اسی ڈسکشن میں ان کے ساتھ گزر جاتا ہے اور میں خود کو پاکستان سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہوں. بالکل بڑی اچھی بات کی. مجھے نام بتائیں جی, کیا نام ہے؟ جی احتشام گیلانی صاحب. احتشام گیلانی صاحب, جناب آپ کا ای میل کرنے کا بہت شکریہ. کوشش کیجیے گا ہمیں کال بھی کر سکیں آپ ٹیلی فون کے ذریعے. میں ٹیلی فون کا نمبر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں, مہجبین ساری باتیں بتاتی ہیں, یہ میرے ذمہ ڈال دیتی ہیں. 009251925832. جناب اس کو آپ چلائیں بھی نمبر نیچے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور آج آپ اپنے ٹیلی فون اپنے پاس رکھ لیجئے گا اور کہیں مت جائیے گا, بڑا کچھ آج آپ کو اچھا سا دکھانے والے ہیں. جناب دوسری میل پلیز. جی دوسری میل ہم کرتے ہیں. فاریہ نے ہمیں اسپین سے کہا ہے اور وہ سلام کر رہی ہیں. وعلیکم السلام جی. پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام پروگرام ضرور دیکھتی ہوں, ایک تعلق اور محبت کا احساس ہوتا ہے. پی ٹی وی کے تمام پروگرامز دیکھ کے آپ کا شو بہت اچھا ہے. آپ لوگوں کی ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے. آپ لوگوں کی کیا یار, مطلب میرے سے آپ کو بھی انہوں نے شامل کر لیا نا, میری وجہ سے آپ کی بھی ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے. تھینک یو. نیکسٹ میل میں آپ اس چیز کو کلیئر کر دیجیے گا ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی. اچھا جی, اور کہتے ہیں کہ آپ فیشن انڈسٹری سے بھی کسی
کسی کو بلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری میں ماشاءاللہ سے کتنی ترقی کر لی ہے. ڈیفینیٹلی جی میرا خیال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے فیشن انڈسٹری سے کسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. میرے سے بھی میچ پوچھ کے وہ فیشن کرتی ہیں. بھی غلط فہمی گرفتار نہ ہوئے. اچھا جی, فیشن کے حوالے سے بات کی تو میں آپ سے ہمیشہ ہی فون پہ ظاہر ہے بات کرتا ہوں, آپ سے کوآرڈینیشن کرتا ہوں. ہم لوگ بھی ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی ایسی شخصیت کو ضرور بلائیں گے جناب, پاکستان کا کلچر اور فیشن بھی آپ کو سارا دکھائیں گے. بالکل, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہفتے کے 6 دن یہی ڈسکشن ہوتی ہے کہ میں ڈریسنگ کیسے کروں. آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں نا, بالکل میں بالکل کرتا ہوں جی, ان کو بتاتا ہوں کہ جی ڈریسنگ کون سی کرنی ہے اور کیسے کپڑے پہنے, اور پھر جی پتہ نہیں ان کو کون بتا دیتا ہے میرے بارے میں, پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی کلر ضرور میچ کرتی ہیں بعد میں کہ جی دیکھا میں نے کیسی اچھی میچنگ کی. میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کلر آپ پہ سوٹ نہیں کرتا, یہ دیکھیں مجھ پہ سوٹ کر رہا ہے. سمجھتے نہیں ہے نا, کیا کریں, صاف صاف بتانا پڑتا ہے. اب جناب ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے آج اسٹوڈیو میں بھی بڑا ایک اچھا سا اہتمام ہے, بڑا شور و گول بھی بنا ہوا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی ابھی ہم نے محل بریک لینی ہے. کیوں جی بریک کا ٹائم آ گیا جی؟ جی ہمارا بریک کا ٹائم آ گیا جی. جی جناب ناظرین, آپ ٹیلی فون سیٹ اٹھا لیجئے اور ٹیلی فون ریموٹ پاس رکھ لیجئے, اس کو مت چھیڑیے گا, کہیں مت جائیے گا. یہاں پہ ہم نے لینا چھوٹا سا بریک, اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا ہمیں اور آپ سب کو بڑا بےتابی سے انتظار ہے. بتاؤں گا نہیں, لیکن یہاں پہ ایک لیں گے چھوٹا سا بریک. ول ٹیک بریک, ڈونٹ گو اینی ویئر. پہچان پاکستان. کیسے کریں سر, کیسے کریں مداخلت؟ مجھے نہیں پتا کہ قانونی پوزیشن کیا ہے, پولیس مداخلت کر سکتی ہے یا نہیں, لیکن ہمیں اس بحث میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں تو سر جعفر حسین, انسانی جان کا مسئلہ کسی بھی قانونی تقاضے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. بہتر صاحب, حیرت تو اس بات کی ہے کہ ماں باپ اس قدر پتھر دل بھی ہو سکتے ہیں. مجھے یقین نہیں آتا. ایک طرف گداس ہے اور دوسری طرف پتھر. سر انہیں خبر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بہرحال ہمیں یہ بچہ ہر صورت میں ملنا چاہیے, جیسے بھی ہو سکے. کوئی اتا پتہ تو ہوگا آپ کے پاس؟ ریکارڈ پر تو شیخوپورہ روڈ کی کوئی بستی لکھی ہے. شیخوپورہ روڈ, گڈ. جعفر حسین, شیخوپورہ روڈ کے آس پاس کچھ بستیاں ہیں؟ جی صاحب. میرا خیال, مجھے یقین ہے تم یہ کام کر سکتے ہو. تم جیپیں, وائرلیس, فورس جو چاہو لے جا سکتے ہو. مجھے امید ہے تم کامیاب ہو گے. جی ناظرین, ابھی آپ نے ہمارے ٹیلی ویژن پر کلپس دیکھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا گولڈن جوبلی ایئر شروع ہو چکا ہے, اور اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن اپنے 50ویں سال میں داخل ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ ہم 26 نومبر کو 2014 کو اس کا گولڈن جوبلی ایئر منائیں گے. اس وقت میں جناب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کا آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں, گو کہ وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے, لیکن 1952 سے ریڈیو پاکستان سے اپنے فن کا آغاز کیا. 1964 سے پی ٹی وی نے جب اپنا آغاز کیا, مارز وجود میں آیا, تو پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ڈرامے کے ہیرو وہ بنے. اس کے بعد 1964 میں فلموں میں لازوال کردار ادا کرنے شروع کر دیے اور بے شمار نگار ایوارڈز حاصل کیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلموں میں 200 تقریباً 50 فلمیں انہوں نے کی ہیں, اور اس میں لازوال قسم کے کردار ادا کیے. ان کے اگر میں ایوارڈز کی طرف چلا جاؤں تو پرائڈ آف پرفارمنس ان کو ایوارڈ ملا 1980 میں. اس کے علاوہ ان کے پاس 3 ایسے ایوارڈ ہیں جو شاید کسی شخصیت کے پاس نہیں ہے, جس میں ریڈیو پاکستان, پاکستان ٹیلی ویژن اور تھیٹر, اس تینوں کے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز بھی ان کے پاس ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چلے جائیں تو تمغہ امتیاز حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو دیا گیا. پاکستان ٹیلی ویژن میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا. روس میں ایک فلم کی جس کا فیسٹیول ہوا, اس میں ان کو ایک انٹرنیشنل فلم کا ایوارڈ دیا گیا. ناظرین, اگر میں آپ کو ایوارڈ کے حوالے سے بات کروں گا تو شاید میرا پروگرام ختم ہو جائے گا اور ان کے ایوارڈز ختم نہیں ہوں گے, بلکہ یہ کہنا غیر مناسب نہ ہوگا کہ اگر ہم ذرا سا غور کریں تو یہ شاید واحد شخص ہوں گے جن کو سب کانٹیننٹ میں
اپنے شعبے میں حکومتی سطح پر سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین، میرا خیال ہے مزید باتیں کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ان کے لیے تعارف کروانا بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کو 50 سال ہو رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک اور اپنے فن کا مختلف چیزوں پہ کرتے ہوئے ٹیلی ویژن پر، تھیٹر پر اور ریڈیو پر اور فلموں میں، جناب محمد قوی خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر کیسے مزاج؟ بڑی خوبصورت تمہید باندھی، میں 50 سال پیچھے چلا گیا۔ سر خوبصورت لوگوں کے لیے خوبصورت تمہید ہونی چاہیے۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ آپ قوی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی مصروفیت کے باوجود اسپیشلی آج کراچی سے پہچان پاکستان کے لیے اور تمام ان ناظرین کے لیے جو پوری دنیا میں بیٹھے یہ پہچان پاکستان شو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے آپ لوگ یہاں پہ، آپ کا بہت بہت ہاں، شکریہ۔ سب سے بڑی بات اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر آنا اور کام کرنا، یہ سب ساری باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس وقت گلوبل ٹی وی یا آپ کی پہچان پاکستان، اس پر آنا ذرا خاص بات، کیونکہ کتنے 100 کتنے جی باب جی تقریباً 160 کنٹریز اس وقت دیکھ رہے ہوں گے دیکھا آپ، جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی آنر کی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے، اور اگر آپ فیل کریں آپ کے کروڑوں لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور اس وقت کروڑوں لوگ جو ہے وہ ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کر رہے ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سوال کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بالکل، کیونکہ جو ہی اور دو اچھا میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن جب کالز آنی شروع ہو جائیں گی تو ہم بار بار آپ کو یہی کہیں گے، اور وہ تمام وہ لوگ ہوں گے جو آپ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ یقیناً۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں نا پہچان پاکستان، تو آپ پہچان ہیں، پاکستان کی پہچان ہے، ہاں بالکل، اور ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ آج آپ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر جیسے کہ ہم خوبصورتی کے حوالے سے ہم نے بات کی، پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا ڈرامہ اور اس میں آپ کا ہیرو کا مطلب پہلے ہیرو بالکل، ابھی تک ہیرو، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو یہ ایک تاریخ ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے عزت دی، کیا آنر دی کہ پہلا ہیرو، اور وہ 3-4 مہینے تک ریہرسل، اور اس کے بعد پتہ نہیں تھا کہ بھئی ہیرو بنیں گے نہیں بنیں گے، کیا ہوگا، اس قدر محنت فائنلی 15-20 دن پہلے بتایا گیا کہ بھئی اب یہ جو نذرانہ کھیل ہے نجمہ فاروقی صاحبہ کا جو 28 نومبر کو آن ایئر ہوا، 64، اس کے ہیرو آپ ہوں گے، تو نہ پوچھے کتنی راتیں گزری جاگ کے خوشی میں۔ یہی بات میں پوچھنا چاہیے سر کہ وہ درمیان کا ٹائم کیسے گزرا تھا، کہ کب میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بس جی یہ چاہتا تھا کہ ہر وقت ریہرسل ہی ہوتی رہے، ہر وقت ٹیلی ویژن کی طرف ہی جایا جائے، اور اس وقت بڑا ریہرسل کا سب کو شوق بھی تھا اور ہوتی بھی تھی۔ اب تو 50 سال میں یہ ہو گیا نا کہ اب تو لوگ عادی ہو گئے کہ بھائی جلدی سے ریکارڈنگ کرو، وہ سارا لائیو جانا تھا پروگرام، تو اس لیے اور زیادہ محنت ہوتی تھی، بھئی ڈانٹ بھی پڑے گی اور پھر آگے کیا بنے گا، پروگرام بھی نہیں ملے گا، ڈانٹ پڑتی تھی، ایسی کہ بڑی شرمندگی کے پسینے آ جاتے تھے، اور پھر وہی ڈانٹ جو ہے کام آتی تھی کہ اگلا جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آن ایئر ہوتے تھے تو غلطیاں بہت کم ہوتی تھی، بہت کم، اور آہستہ آہستہ آپ ایک وقت آتا تھا کہ آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، آپ لائیو آن ایئر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے میں کروں گا، اور کرتا تھا۔ کیا بات۔ اچھا میں آپ سے کبھی صاحب بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں جبین نے آپ سے بات کی پہلے ڈرامے پہلے ہیرو کے حوالے سے، اچھا ساری باتیں چھوڑے سر، آپ سے بڑی ایزی اور مزیدار سی باتیں میں نے تمام ویورز کو بتانی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ اتنی گریس، سمارٹنس، خوبصورتی، یہ چمک، یہ کیا راز ہے اس کا؟ جو شخص گھر میں چپ رہتا ہے اور بیوی سے لڑتا رہتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے تو بڑا شوق چنچل اور یہ اور وہ اور گھر جا کے وہ کہتے نہیں ہوں گے، باہر تو بہت چہکتے ہیں۔ میں بیوی سے بہت لڑتا ہوں اور ہر اپنے انٹرویو میں یہی کہتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے، اور روز لڑائی ہوتی ہے ہماری، اور پھر میں خاموش ہو جاؤں۔ لڑائی کا یہ فائدہ ہے جب صبح آپ لڑ لیں نا، تو سارا دن آپ کتاب پڑھیں، اپنا اسکرپٹ یاد کریں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، کیا بات ہے، تو ہر وقت آپ کی لڑائی ہوتی رہی میرے جیسے آدمی کے ساتھ۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ سب کو جی نمبر بتاتے چلیں، 0092، آپ نے کنٹری کوڈ ملانا ہے 5192588032، یہ ہمارا پہچان پاکستان کا نمبر، ایک دفعہ دوبارہ میں دہرا دوں 92588032، اس پر آپ ہمیں کال کریں جی۔ اور قوی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہ ہم خود بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ جی ہم بھی کوسچن کرتے رہیں۔ سر وہی دین تو اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طرح کس طرح مینٹین رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے پہلے تو آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی دین، لمحہ ہر چیز سب اسی، جو چاہے وہ جیسا چاہے وہ، تو جب آپ سب کچھ چھوڑ ہی دیتے ہیں اس پر،
تو کہیں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، کبھی جو چاہے جیسا چاہے وہ رکھے. اب اس نے ایسا رکھا ہوا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں سوائے شکر کے اس کے کہ اس نے ایسا رکھا، اور کوئی بات نہیں ہے پر رکھا ہوا ہے. کیونکہ اب آج میں آپ کے پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ وہ بڑے بڑے بزرگ مجھے کہہ رہے تھے بچپن میں ہم آپ کو دیکھا کرتے تھے اور میں ہنستا تھا کہ وقت سے پہلے بزرگ ہو گئے. اب یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میں سر اور آپ کے لیے کال آ گئی ہے انگلینڈ سے. آ گئی فوراً؟ جی بالکل آ گئی ہے. ہیلو السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں رضیر بات کر رہا ہوں انگلینڈ سے. جی 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 میں کبھی صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کیجیے جناب. جی السلام علیکم کبھی صاحب. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ بالکل آپ کو میں فٹ فاٹ نظر آ رہا ہوں گا. ماشاء اللہ. میں تو کافی آپ کا بہت بڑا فین ہوں. پاکستان میں رہتا تھا پہلے تو کافی آپ کے ڈرامے وغیرہ دیکھتا ہوتا تھا. جی 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 تو بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. بہت شکریہ آپ کا. بس آپ ٹی وی گلوبل دیکھا کریں، اپنے احباب کو بھی کہیں، وہ جو پرستار ہمارے اور مجھ جیسے اور آرٹسٹوں کے موجود ہیں ان سب سے بات ہو جائے گی، اور اپنے ملک کے بارے میں بھی بہت کچھ آپ کو آگاہی ہوگی. جی تھوڑی سی لائیولی کال کریں سر. آپ کیوں اتنے خاموشی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں؟ کبھی خان صاحب سے بات کر رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں. آپ دوپہر کو سو رہے ہیں کیا؟ کچھ مجھے سوئے سوئے سے لگ رہے ہیں آپ. ہاں جی پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ. اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں جی. پہچان پاکستان ایک آپ کا اپنا شو ہے، اپنے پاکستان کا شو ہے، پی ٹی وی گلوبل کا شو ہے، اور ہم لوگوں نے آپ کے لیے شو شروع کیا ہے. کبھی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب تھینک یو ویری مچ، آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. اور آپ کی کال سے ہی ہمارے پروگرام میں رونق لگتی ہے، تو جب بھی کال کریں تو رونق کو بڑھا دیا کریں. جی رونقی کال کریں. جی اس کو ضرور ایک منٹ کنٹینیو رکھا کریں. کبھی خان صاحب ایک بات آپ سے پوچھوں جی. 1964 ریڈیو اپنا ٹیلی ویژن پہلا ڈرامہ 1964 میں ہی فلم کا آغاز. 65 میں آئی تھنک. نہیں 64 میں ہی فلم میں چلا گیا تھا، اور 64 میں ہی جب ٹی وی کا پہلا پلے چلا نا تو وہ بہت کم سیٹ تھے اور 800-900 روپے کا ٹی وی ملتا تھا اس وقت. تو وہ آہستہ آہستہ بڑی پاپولرٹی ہو گئی اور پہچانے جانے لگے. تو فوراً وہاں میں ایک تھیٹر بھی کر رہا تھا، تو وہاں ایک پروڈیوسر صاحب آ گئے، ڈائریکٹر، وہ مجھے لے گئے اور فلم میں نے 64 سے ہی کام شروع کر دیا. تو 64 جو تھا میرے لیے بڑا لکی تھا. میں ٹیلی ویژن 61 میں پشاور سے آیا تھا، 52 سے ریڈیو پشاور کر رہا تھا، تھیٹر بھی کیا کالج اسکول میں، اور پھر جب وہاں آیا لاہور 61 میں تو میں نے 61 سے 64 تک ریڈیو کیا اور تھیٹر کیا. تو تھیٹر سے مجھے فلم والے لے گئے اور پھر ساتھ میں 64 میں ہی ٹیلی ویژن آ گیا. تو ایک وقت ایسا تھا کہ میں ریڈیو، تھیٹر، فلم اور ٹیلی ویژن، یعنی آپ یقین کیجئے میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ سوتا تھا. اچھا اتنا میں کام کرتا رہا، اتنا میں یاد رکھتا. اور ان کو مینج بھی کرتے تھے. مینج بھی کرتا تھا، کمال کا مینج کرتا تھا. شاباش، میں داد دیتا ہوں اپنے آپ کو. سر آپ کو شوق اتنا تھا کہ آپ کو اپنے آرام کی فکر نہیں ہوتی تھی، آپ کو نیند کی نہیں ہوتی تھی. دیکھیں شوق کی جو بات ہوتی نا، یہ حقیقت ہے کہ آج مجھے ایئرپورٹ پہ صبح ایک لڑکی ملی اور وہ آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کی فین ہوں اور اس میں کچھ آپ کوئی اچھی سی چیز لکھ دیں اور بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. میں سمجھا شاید وہ ٹی وی پر کام شام کرنا چاہتی. تو میں نے وہ لکھ دیا کہ بھائی شاباش اور بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، جو کچھ لکھتے ہیں تو ٹیلی ویژن میں جانے کے لیے. بولے نہیں میں چاہتی ہوں آپ کوئی ایسی چیز لکھے، ایسی ایک دعا ہی لکھ دیں میرے لیے. دیکھیے میں انجینئر ہوں اور میں نے اسکالرشپ پہ میں نے یہ ڈگری لی ہے، اور کون کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، اور میں تو بہت اطمینان سے میں نے یہ ڈگری لی ہے. اب آپ دعا لکھیں میرے لیے کہ میں پی ایچ ڈی کروں. اور میں 2 سال کے بعد جا رہی ہوں اور دیکھیے اپنے گھر میں اتنا کانفیڈنٹ اور مجھے اب یقین ہو گیا کہ آج کل اس زمانے میں لڑکوں سے زیادہ توجہ دینی چاہیے بچیوں پر، تعلیم کے حوالے سے خوب بچیوں کو پڑھانا چاہیے. خوبصورت بات کے ساتھ یہ کال لیتے ہیں جی یو اے سے. ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. جی ہمیں کس نے کال کی ہے؟ جی میں محمد بابر بول رہا ہوں دبئی سے. عامر بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں پہچان پاکستان میں. محمد بابر، عامر کی محمد بابر. جی جی جی.
میں نے کبھی خان صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل کیجیے. جی بابر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے. بس آپ یہ بات ہوئی نا, یہ کال آئی ہے جو بڑی لائیو ہے اور بہت شاباش. جی بولیے, بتائیے کیا خدمت کروں آپ. سب سے پہلی تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی بڑی محبت, بہت عنایت. بہت میں آپ کا بڑا فین ہوں اور الحمدللہ ہم یہاں پر دیش میں بیٹھ کے اپنے پاکستانی چینل سارے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو پی ٹی وی چینل ہے. جی 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 پی ٹی وی. آپ کے سیریل بہت اچھے ہیں جو چل بھی رہے ہیں, جو باقی ہم نے کبھی بچپن میں دیکھے تھے. بہت اچھے سیریل ہیں آپ کے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایسے ہی دیکھتے رہیں اور محنت کریں اور خوش کریں. اور پی ٹی وی یہ گلوبل جو ہے یہ آپ کے لیے ہے, آپ اسے دیکھا کریں. اور اس میں بہت سے خوبصورت پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ایک تو یہی ہے, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, آپ مجھ سے ہم کلام ہیں اور اتنی اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں. جی شکریہ, تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. محمد بابر صاحب یو اے ای سے ہمیں کال کیا تھا, ان کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 009251925832 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور جناب محمد کبھی خان صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں, اور آپ ہمیں ای میل, میجبین ای میل بتائیں جی کس پہ کر سکتے ہیں. آپ خط مجھے لکھ سکتے ہیں, کال اس کو کر سکتے ہیں پہچان پاکستان @ptv.com.pk پہ آپ ہمیں میل کریں تاکہ آپ کی خوبصورت پیاری میل جو ہیں اس پہ جناب ہم آپ کو جواب بھی دے سکیں. فیس بک پہ جیسے ہم نے کہا کہ آپ ہمارا فیس بک پیج جو ہے پہچان پاکستان کے نام سے ہے, اس کو لائک کریں. اور میں چاہتی ہوں کہ نیکسٹ پروگرام میں جب میں آؤں تو میں بتاؤں کہ میں ہمارے فیس بک پہ ہمارے کتنے فینس جو ہیں موجود ہیں یہاں پر, اور کوئی بھی کامنٹس, کوئی بھی بات جو ہے آپ وہاں پر چھوڑ سکتے ہیں. ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ جناب آپ کی بات تھی. اچھا سر, گھر میں کس کا روب ہے؟ گھر میں بیوی کا. گڈ, بس خوش ہیں اسی بات پہ. مجھے پتا تھا آپ نے سوال یہ کرنا کہ بس پتا چل جائے. اور اس میں ہم شرماتے نہیں ہیں, شرمندگی کی کوئی بات نہیں. حقیقت فوراً بتا دیں. فوراً ہم غلام ہیں جورو کے, اسی لیے مطمئن زندگی گزارتے ہیں. بہت اچھی ہے اللہ کے فضل سے. بچے ہمارے پڑھا گئے سب کچھ باہر ہیں, کچھ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اوورسیز میں پروگرام, خوش ہو رہے ہوں گے ابو کو دیکھ کر. اور ساری بات ہوتی ہے دیکھیے محنت سے. اگر تھوڑے سے آپ یہ گفتگو, چونکہ ہم نے اس پروگرام کو لائیو رکھنا ہے لائیولی, تو اس لیے بہت سنجیدہ میں نہیں ہوتا ہوں زندگی میں, بڑے سنجیدہ رول کر لیے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کوئی بھی ہو, اگر آپ نے آپ کی نیت اور دل سے آپ کریں گے تو ایک وقت ضرور آئے گا زندگی میں جب وہ ٹارگٹ جو ہے آپ کے سامنے ہوگا. بالکل. میں بڑا ڈھیٹ ہوں اس معاملے میں. میں نے 52, اب مجھے میں 72 ناؤ جا رہا ہوں, تو مجھے 65 سال تو کام کرتے ہو گئے, اور ایک ہی کام کہ بس یہی کرنا ہے, اور وہی کیا, وہی ایکٹنگ, وہی فلمیں, اور وہی سارا کچھ یہی کرتا رہا. سارے ایوارڈ الحمدللہ سب. وہ ایک اس کی طرح میں ڈھیٹ ہوں. ایک لوہار صاحب تھے, لوہار صاحب, ان کی دکان تھی, وہ ٹھاک چیزیں ایسے بناتے دوائی لوگ, تو وہاں خرگوش آتا تھا روز ان کے پاس, اور خرگوش ان سے پوچھتا تھا کہ گاجر ہے؟ تو وہ لوہار کہتا نہیں, وہ گاجر نہیں ہے, جاؤ یہاں سے. تو پھر صبح آ جاتا تھا, پھر وہ کام کر رہا ہوتا, گاجر ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے تجھے کہا کہ گاجر نہیں ہے. تو وہ بڑا ڈھیٹ تھا خرگوش. ایک ہفتے تک, آخر ایک دن اس کو غصہ آیا اور اس نے پکڑ کے اس کے دانت توڑ دیے. اس سے اپنے لوہار نے, تو اس سے جا ہن گاجر کھا جا کے. وہ بیچارہ چلا گیا. تو میری طرح ڈھیٹ تھا. 15 دن کے بعد پھر آیا, تو لوہار سے کہہ دیا حلوا ہے. اور ایسے جناب اپنی جو ہے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ڈھیٹ ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جی ہمیں کس نے کال کی؟ جی میں افتخار احمد یو اے سے بات کر رہا ہوں, اور کبھی خان صاحب کو دیکھا ٹی وی پہ تو بات کرنے کو بہت دل کیا, اور یہ فرسٹ ٹائم میں کال کر رہا ہوں کسی بھی چینل پہ. جی بالکل بات کر سکتے ہیں. جی کبھی خان صاحب سے بات ہو سکتی ہے میری؟ جی بالکل سامنے بیٹھا ہوں آپ کے. جی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. بس جی بالکل ٹھیک, فرسٹ کلاس. آپ سنائیے. الحمدللہ بالکل جی ٹھیک ٹھاک. خان صاحب آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے, اور یہ کہ آپ کو شروع سے دیکھتے ہیں. اندھیرا اجالا فیوریٹ ڈرامہ تھا ہمارا. جی ہاں. تو اس لیے میں ایک پرسنل کویشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. بہت زیادہ پرسنل تو نہیں؟ نہیں بالکل بہت زیادہ پرسنل نہیں ہوگا. اچھا. میں نے کہا وہ میں فون پہ بتا دوں گا آپ کو, لیکن اگر بہت زیادہ ہے تو چلیں بتائیے. میں یہ پوچھنا
پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اندھیرا اجالا جو آپ نے کیا سیریل, تو آپ کو اس کو کرنے کے بعد آپ کے اندر وہ پولیس والی فیلنگ تو نہیں آ گئی دوبارہ؟ وہ آئی تھی کیا جیسے پولیس والے ہوتے ہیں پاکستانی؟ نہیں, پاکستانی پولیس والے خاص وہ ہم حوالہ نہیں دے سکتے. وہ جو میں کردار کر رہا تھا وہ بھی پاکستانی پولیس والے کا تھا اور بہت اچھے پولیس والے کا تھا. آپ کو اور شاید کسی کو آپ بالکل فٹ آئے ہیں سر, اس میں بہت آپ اچھے لگے ہیں, اور جو جیسا یہی عرض کر رہا ہوں. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی ایک, جو شاید میں بتاؤں کسی کو نہیں پتا, کہ میں خود ایک پولیس والے کا بیٹا ہوں. میرے والد مرحوم 35 کے ریٹائر تھے. کیا بات ہے. تو جی ہاں, تو وہ سب کچھ جو میں نے کیا اس میں اور اس کے ذریعے پہنچایا گیا لوگوں تک, وہ بڑا ایک پازیٹیو اینگل تھا پولیس کا, اور اس کا بڑا اثر ہوا. لوگ مجھے چومتے تھے, میری باتوں پر عمل کرتے تھے اور مجھے لے جاتے تھے کوئی فیصلے کرنے ہو, وہ اتنا مجھ پر اعتماد کرتے تھے, اور میں الحمدللہ ان کے اعتماد پر پورا اتر. بالکل آپ کی بات بالکل آپ ٹھیک ہے, وہ سمجھ گیا ہوں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی فٹنس کا راز, ایک تو آپ کی ماڈل ٹاؤن پارک کی واک ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ہے, میں ماڈل ٹاؤن پہ ہی دیکھا تھا آپ کو پارک میں, وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کی واک ہے. آپ کی فٹنس کے علاوہ فٹنس کا کیا راز ہے, یہ جو آپ بالکل حشاش بشاش نظر آتے ہیں؟ مارننگ واک تو ہو گئی نا, صبح 5 بجے ارلی رائزر ہوں میں, ارلی رائزر اور لیس ہیٹر ہوں, کم کھاتا ہوں اور اوکے سر, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان میں فیملیز بیٹھی سن رہی ہوں گی مجھے, اور میں یہاں سے بھی جو میرے ریلیٹیو سن رہے ہیں, میری فیملی بھی بیٹھی سن رہی ہے تک, ان کا آپ کو بہت سلام پیش کرتا ہوں ان کی طرف سے, اور پاکستان میں جو میرے بیٹھے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو پاکستان میں ہی سلام پیش کرتا ہوں, اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہماری ہیں کہ اللہ آپ کو بہت ترقی دے. تھینک یو سو مچ سر. خوش رہیے, خوش رہیے. تھینک یو افتخار, تھینک یو سو مچ اتنی خوبصورت کال کرنے کا. جی جناب, اتنی اچھی باتیں کی کبیر خان صاحب نے ابھی ہمیں جو بتایا. سر آپ بتا رہے محنت کے حوالے سے جو آپ نے اتنی بات کی ہے, میں ابھی بھی کچھ سیکھ لو. نہیں سیکھا, میں بتانے لگا ہوں ناظرین کہ یہ بات بالکل سچ ہے, کہ مجھے پھر یہ کہوں گا, میں جبین مجھے بار بار کہیں گی جی ساری کام آپ کے پاس ہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے کبیر خان صاحب کے ساتھ ایک سیریل اور تھیٹر PNCA کا تھیٹر کیا. آپ میں جبین یقین کریں, میں ناظرین کو بتاتا ہوں کہ اس ایج میں آخری, یہ بھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے, اپنا سکرپٹ لے کر سیڑھیوں کے آخری کونے پہ جا کے بیٹھ کے اپنا سکرپٹ یاد کرنا, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا, کیریکٹر میں لانا, اسی جوش اور جذبے سے کام, میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ جو شخص کام کرتا ہے اس طرح کا کام میں نے دیکھا. تو جناب جب اس طرح کی محنت اور محبت اور لگن ہو تو جناب پھر وہ بالکل جناب. اور یہ بریکنگ نیوز تھی جو انہوں نے دی, اور میں اس بریک کے بعد آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے والی ہوں کہ کبیر خان صاحب کے ساتھ میں نے کہا کہ یہ اعزاز حاصل کرنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہو. ہم نے کہا لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے, وہ بریک سے واپس آ کے آپ کو بتاتی ہوں. بریک لیتے ہیں. سے خارجہ فروش, بلکہ ایک موقع ایسا بھی ہوا کہ میں بھی ٹیم سے نکلتے نکلتے بچ گیا. مجھ پہ کتنی راتیں ایسی گزری ہیں کہ میں تھکن سے چور چور ہو گیا. اس طرح کے لیٹنے کی سکت تک نہ رہی. ایک دن میرا جی چاہا کہ میں اسٹک پھینک دوں. مجھ میں کیا کیا گزری ہے صرف میں جانتا ہوں. بیٹا قاسم خوشحالی میں پلا بڑھا ہے, اسے کبھی کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہوئی. اس نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی پیدائشی صلاحیتوں پر خوش قسمتی سے حاصل کیا ہے. اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, اس لیے اس میں عزم کی کمی ہے. ہار جیت کے اس فیصلے کن موقع پر محبت کے جال میں پھنس گیا ہے. نالائق, وقت ضائع کر رہا ہے. قاسم کس کو چاہتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. تو کیا
समझा कर उसे घर भेज दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जी जनाब, आपने जो क्लिप्स देखे ये ड्रामा पैमाने वफा था और पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका इश्तराक से ये ड्रामा जो है वो बना था। लेकिन कबीर खान साहब की जब हम अदाकारी की तरफ देखते हैं तो इतनी इंटेंसिटी उसमें नज़र आती है, अपने किरदार में ढल जाना उन पर ख़त्म है। और एक बात मैं उनसे यही क्वेश्चन मैं उनसे आगे कंटिन्यू करूँगी कि सर आपने जवानी में ही नो उम्री में भी वो कैरेक्टर किए जो मतलब बड़ी उम्र के थे मोस्टली, तो आजकल लोग थोड़ा सा झिझकते हैं अपनी एज के करते हुए भी, वो जरा घबराते हैं कि नहीं जी ये नहीं, मैं 40 साल 45 साल या ये नहीं करूंगा। क्या वजह है कि आपने कैरेक्टर रोल भी उतनी ही खूबसूरती से अदा किए जबकि अभी आपकी एज वो नहीं थी और अब लोग थोड़ा सा इस चीज से झिझकते हैं? ये मुश्किल काम है या फिर कोई लेबल लग जाता है? असल में कुछ लेबल की बात नहीं है, कुछ ऐसा है कि जब मैंने ये किरदार करना शुरू किए थे तो मैं बहुत प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स से भी सबसे, जैसे आजकल लोग कहते हैं और पीछे होते हैं, तो मैं भी इसी तरह करता था, ऐसी बात नहीं थी। और मैं चांस अवेल करने की फिक्र में था कि मुझे कोई चांस मिले, कैसे मिलेगा। यहाँ तक कि जब पीटीवी का पहला ड्रामा मैंने किया था तो अल्लाह बख्शे फजल कमाल मरहूम डायरेक्टर थे उसके, और मैं खुद उनसे मिला था। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कवि है और मैं, तो उन्होंने कहा हाँ क्या करते हो, क्या करते? मैंने कहा ये जो ये थिएटर लगा हुआ है, ये मैं ये थिएटर कर रहा हूँ। तो बोले तो मैं क्या करूँ भाई, क्या कर सकता हूँ? तो मैंने कहा आप इस थिएटर को देखें। जब 4-5 दिन मैंने रोज कहा आप थिएटर तो देख, आप देख तो लें, आप देख तो लें। तो उन्होंने फिर मुझे गौर से देखा कि इसको 5-6 दिन हो गए कहते हुए कोई बात है। तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहते हो, टीवी पे काम करोगे? मैंने कहा हाँ। अच्छा कर लोगे? हाँ। अच्छा तुम आना कल। तो मैं चला गया और फिर मैं ऐसा गया, उन्होंने मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता किस कदर उन्होंने मुझे टीच किया और उसका मुझे रिजल्ट मिला। तो उस जमाने में ऐसा भी था, हकीकत में हर एक्टर को यही शौक होता है कि वो गाने गाए, हीरोइन पीछे भाग रही हो और वो खेतों में वगैरह वगैरह। ये बहुत कम शौक होता है लोगों को कि वो जवानी में ओल्ड रोल कैरेक्टर करें इस तरह का। तो मुझे रोल मिलते नहीं थे, तो किसी ने एक दफा मुझे कैरेक्टर तरह रोल दे दिया। उस जमाने में देखिए एक आज तक मेरा ख्याल, अब तो जनरेशन चेंज हो गई 2-3, तो मंजूम खेल किसी के हिस्से में नहीं आया आज तक। आप लोगों को भी किसी को नहीं पता होगा कि मंजूम प्ले क्या होता है थिएटर में। मंजूम प्ले होता है, एक तो नज्म होती है ना, एक नसर होती है। मंजूम मसलन ये संगे सुर्ख की कब्र किसकी है मेरे दर के सामने, ये फिक्रा है, डायलॉग है। वाह। तो सामने का एक्टर कहता होगा किसी की हसरतों का मजार। वाह वाह। अब वो फ्लो जो है ना, और ये सब मुझे सिखाया गया और मैंने सीखा बिल्कुल बहुत सी। अब तक देखिए उसका रिजल्ट ये निकला है कि थोड़ी सी लाइट सी आपको बात सुना दूं, वरना 1 मिनट में आंसू तो कोई लाना मुश्किल काम ही नहीं है, आ जाते हैं। वो सारा कुछ जब आप देखते हैं और काम करते हैं और आप अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, जैसे गालिब मैंने किया और ढाल लिया, तो वो सारा कुछ हो गया। अब लोग मुझसे पहले पूछते हैं कि भाई कवि साहब तो सेट पर नहीं है, अब मैं कवि से कवि साहब हो गया। बड़ी इज्जत करते हैं जितने नए आने वाले हैं मेरे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं ज़रा सा लेट हो गया, तो मैंने कहा कि मैं पूछूं कि भाई हालात कैसे हैं, हमारे प्रोड्यूसर नाराज तो नहीं है कि कवि अभी तक नहीं आया। ये तो मैंने असिस्टेंट को SMS किया, और अभी ये 1-2 साल की बात। अच्छा। तो मैंने उसमें लिखा कि हालात कैसे हैं। मैंने टर्न करके ये सोचे समझे बगैर कि वो SMS कहीं और भी जा सकता है, मैंने टर्न कर दिया। तो 1 घंटे के बाद मुझे उसका जवाब आया। जब मैंने पढ़ा तो वो अशार इतने खूबसूरत थे कि मैं ये भूल गया कि वो SMS मेरा कहाँ गया था, क्या वो अशार मैंने याद कर लिया। हाँ। अब वो मैं अक्सर सुना देता हूँ, तो मैं आपको सुनाता हूँ। तुम्हारा खत मिला जाना कि जिसमें तुमने पूछा है कि अब हालात कैसे, मेरे दिन रात कैसे। हाँ। मेहरबानी तुम्हारी है कि तुमने इस तरह मुझसे मेरे हालात पूछे हैं, मेरे दिन रात पूछे। तुम्हें सब कुछ बता दूंगी,
मगर इतना बता दो कि कभी सागर किनारे पर किसी मछली को देखा है कि जिसको लहरें पानी की किनारे तक तो लाती हैं मगर फिर छोड़ जाती हैं। मेरे हालात ऐसे हैं, मेरे दिन रात है। अब वो मैंने याद कर लिया, अब वो मैं अक्सर सुना देता हूँ। मुझे इतना जब आए, जैसे आप कह रहे हैं वाह वाह, अगर तो मुझे स्क्रिप्ट डायलॉग्स में मेरे ये सारे जो अशफाक अहमद साहब के स्क्रिप्ट मेरे यहाँ हैं, बेटी का बोझ और दूसरा और तीसरा और गालिब और अशार, तो मुझे शौक था। बात शौक और लगन और मेहनत की। ये जो मैंने पैमाने वफा अभी आपने दिखाया तो कुछ उनसे भी सीखा। वो लोग अपना काम खुद करते थे और बड़ी मेहनत से। और काफी देर से वेट कर रहे हैं और जनाब उनकी कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दुबई से बोल रहा हूँ, ताहिर बोल रहा हूँ। जी दोबारा बताइए। दुबई से जी बोल जी रहा जी हूँ, ताहिर नाम है। जी ताहिर साहब, ताहिर क्या कहेंगे? क्या बस मैं खान साहब से बात करना चाहता हूँ, मगर इससे पहले आप और माजबीन डिस्कस कर रहे थे ना, ये रौनक लग रही थी ये वो ना, तो माजबीन के मैं बहुत प्रोग्राम देखता हूँ, ये इतनी अच्छे कपड़े पहनती है ना कि आप सोच नहीं सकती। ठीक है, जिधर जिधर बैठी होगी ना रौनक ही होगी वहाँ तो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बिल्कुल ठीक है। आज के बाद मैं भी इनसे पूछ के ही पहना करूंगा। यही है, इसका बहुत अच्छी कपड़े पहनती है, यकीन मानो इतनी अच्छी कपड़े पहनती सोच नहीं सकती। मैं कभी साहब से बात करना चाहता हूँ। जी ताहिर साहब, सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ। आप सुनाइए, आज आप कपड़ों पे भी डिस्कस कर रहे हैं। आज की सुबह लगता है आपकी बहुत अच्छी हुई है, आगाज बहुत अच्छा हुआ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो फ्राइडे और सैटरडे हमारा ऑफ होते हैं ना, मैं छोटा मोटा काम इधर करता हूँ दुबई में ना। माशाल्लाह, आज लगता है आपको खासा अपने काम में फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है। हाँ वही है, बिल्कुल। दरअसल बात ये है कि मैं भी कपड़ों के मामले में बहुत वो मोहताज रहता हूँ ना, बहुत अच्छा कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि मैं इमरान खान साहब को बहुत पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ उसको बहुत ज्यादा। माशाल्लाह, आप खुश लिबास हैं आप, माशाल्लाह। हाँ खुश लिबास होगी। आप कह रहे थे कि मैं पेशावर में काम, आप पेशावर से ताल्लुक रखते हैं क्या? जी जी, इत्तेफाक से, जी हाँ। तो आपको कुछ तो बोलना आता है कि नहीं? लगी अच्छा अच्छा। पख्तोवेले से बहुत छोटे थे ना आप, आपके ड्रामे देख के अंधेरा उजाला हो गया ना, बहुत पसंद था मुझे, मैं बच्चा था। जी अभी बच्चा हूँ, इतना उम्र तो नहीं है, पर फिर भी आपके आप और फिरदौस जमाल साहब हो गया ना, बहुत बड़ा फैन हो गए। माशाल्लाह, हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं फिरदौस साहब। बहुत आप भी आप किसी से कम नहीं है ना, बहुत ज्यादा अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे ड्रामे बनाए आपने। जी 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 ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कॉल की, आपने बड़ा कपड़ों के ऊपर डिस्कस किया जनाब। इसको मजाक में ही रखा करे, मेहर और मैजबीन कामों में तांगी करते रहते हैं एक दूसरे को कपड़ों के बारे में। मैं एक सवाल करूं, एक सवाल से पहले सर, जितनी दुनिया है सब आपको बचपन में देखती है लेकिन वो जो ब्रेकिंग न्यूज एक मैंने देनी थी वो ये था कि मैं ये कहना चाह रही थी कि सब ये कहते हैं कि जी बचपन से हम आपको देख रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जरूर देखते रहे होंगे, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके साथ प्ले करना चाहूंगी जिसमें मैं हीरोइन का किरदार आपके साथ अदा करूं। जरूर 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 जरूर। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि जी मैं बचपन से आपको देख रही। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ना कहिएगा। वो कभी कभी ऐसा होता ना, एक दफा मैं और अब मेरी बीबी जहाँ भी मेरे साथ जाती तो जाहिर है लोग आ जाते हैं, लड़कियां भी, फैन, सारा कुछ। तो वे एक दफा वो मेरे साथ गई तो एक लड़की ने इशारा किया, हाँ वो कह रही होंगे ना कि अव्वल तो सब कभी अंकल ही कहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे कभी अंकल कहा जाता। तो मेरी भी वो कौन है वो कौन है वो कौन है, मैं कहा तू खामोश रहो, अभी मुझे उन्हें बताना है कि तुम कौन हो। कभी खान साहब एक कॉल आ रही है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। और ये वही हैदर हैं जी, अल्लाह का शुक्र। हैदर अली साहब आयरलैंड से। जी मैं हैदर अली बात कर रहा हूँ आयरलैंड से। लास्ट वीक भी आपसे बात हुई थी मेरी। और हमने आपको डांटा था, याद है ना हैदर? तो अभी सेकंड टाइम है, मैंने सोचा चले थोड़ा ऊंची आवाज में बात करते हैं ताकि हैदर यहीं पे रुक जाए। आप वही है ना जिसे हमने डांटा भी था थोड़ा सा, है ना? हेलो हेलो।
حیدر آپ وہی ہیں نا جسے ہم نے ڈانٹا تھا, آپ نے کہا مجھے 6 سال ہو گئے آئرلینڈ آئے ہوئے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ لباس کہاں کا ہے, اور پھر ہم نے آپ کو صحیح جھاڑ پلائی تھی, یاد ہے نا؟ ایگزیکٹلی بالکل وہی حیدر علی, کیا بات ہے, بالکل بالکل جی. کافی اچھی ہے. تو آج آپ کا ڈانٹ سننے کا موڈ ہے یا نہیں؟ نہیں آج کبھی خان صاحب ہمارے آج ساتھ نہیں, آج میرا موڈ ویسے ہی اچھا ہے. تو آج میرے خیال میں ویسے بھی آپ اچھا پروگرام کر رہے ہو, خوش تو خوش ہی رہنا چاہیے آج تو. ٹھیک ہے آپ لوگ بھی خوش رہیں اور ہم بھی خوش ہیں. کبھی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں کبھی سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور ایسے ہی ہمیں کیا کہتے ہیں کہ انٹرٹین کرتے رہیے گا, اور اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, صحت دے اور خوشیاں دے. جی جناب. حیدر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کی کال کا بہت شکریہ جناب. آپ بھی اس طرح ہمیں فون کرتے رہیں اور اپنی پیار اور محبت کا اظہار بھی کرتے رہیں باہر سے. کبھی صاحب آپ سے انہوں نے جناب کہہ دیا کہ میں ہیروئن آنا چاہتی ہوں. جی ابھی تک لوگوں کو یہ کریز ہے, کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے مجھے. بات نہیں جلنے والنے کا ایسا کوئی سین نہیں ہے. تم ہیروئن آ نہیں سکتی نا, ہیروئن بن نہیں سکتی. بھائی میں ہیرو تو آ سکتا ہوں نا, کوشش کر لو. اچھا چلیں میں آپ کے ساتھ اس پہ بعد میں بحث کروں گا. نہیں آ سکتی. ابھی آپ نے جو کہا نا مجھے جلنے کی خوشبو آئے تو میں یہ سمجھا واقعی کہیں کوئی. اچھا جی یہ تو کبھی صاحب باتیں چلے رہیں, باتیں چلتی رہیں گی. مجھے ایک بات بتائیے, ایک سپر سٹار فلموں میں ٹیلی ویژن پہ ایک نام جس کو محمد کبھی خان, اچانک آپ کدھر سیاست میں آ گئے سر؟ اچھا ایک تو سپر اسٹار نکال دو, یہ سپر کہنا مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا. یہ کہیں آپ کہ ہمارے آپ ایکٹر اچھے بات ہے, وہ کیٹیگری بھی ہوتی ہے اچھے بہت. دیکھیں آپ کو پتہ نہیں کہ اگر آپ کہیں گے جی میں بہت بڑا ایکٹر ہوں, تو مجھ سے کتنے بڑے بڑے ایکٹر پڑے ہوئے ہیں بہت. تو خیر وہ الگ بات ہو گئی. لیکن سیاست میں یار ان دنوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا, ایکٹر بالکل ہی ویلا ہوتا ہے, اس کے پاس کوئی کام شام نہیں ہوتا. اب وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا, وہ نہ کسی فیملی میں کسی سے کچھ مانگ سکتا ہے, نہ دوست سے مانگ سکتا ہے. کیا کہ سب ایسے ملتے ہیں کہ کتنا بڑا آدمی ہے, اب وہ جیب میں کچھ نہیں ہوتا, وہ آدمی بڑا ہوتا ہے. خیر ایک وقت ایسا آیا تھا جب اللہ بخشے جمیل فقری وغیرہ ہم تھیٹر کر رہے تھے وہاں فیصل آباد میں. تو یہ الیکشن کے دن تھے, 85 کی بات ہے. تو میں نے کہا یار پھر اب کیا کریں, الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اب اگر کام نہیں ہے ہمارے پاس تو کیا یہ بیکار لوگوں کا کام ہے تم الیکشن میں. میں کہا نہیں. تو اس نے کہا کبھی میں تمہیں کھڑا کرتا ہوں الیکشن. میں کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا میں پتا کرتا ہوں کتنے پیسے لگے. تو اس زمانے میں 1500 روپے لگتے تھے, فارم بھر کے ٹکٹ جمع کرا دے تو آپ. تو ہم نے جمع کیے 500 روپے اور میرا اس نے نام لکھوا دیا اور کھڑے ہو گئے. اچھا ہمارا یہ تھا کہ ہم گاڑی لے کے کہیں بھی جاتے تھے, چھوٹی سی گاڑی تھی ہمارے پاس, تو ویسے ہی ہم باہر نکلتے تھے تو 5-7 لوگ جمع ہو جاتے تھے. جیسے کوئی چھوٹا سا جلوس تماشا کرتے ہیں نا, تو لوگ تماشائی جمع ہو جاتے ہیں, تو وہ سب جمع ہو جاتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ لوگ زیادہ جمع ہونے لگے. وہ اخبار میں آ گیا کہ کبھی اندھیرا اجالا والا. ارے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. تو پھر ہمیں تقریر کرنا نہیں آتی. تو وہ جیسے گانا وانا ہوتا ہے نا, تو میں نے کہا یہ ڈھا ہوتا ہے, تو یہاں پہ کوئی اس کا مقصد ہے, اس گیپ میں لوگ ہنستے ہیں, اب کیا کروں. تو میں اللہ سے یہ ریاض الرحمان ساغر, میں نے ان سے کہا کہ ریاض سے میں کیا کروں یار, وہ تقریر نہیں ہو رہی, لوگ تو بہت آ جاتے ہیں, تو چاہیے ایسا. اس نے کہا اچھا. اس نے ایک شعر لکھ دیا, کہتا میں تمہارے لیے یہ کروں گا, میں تمہارے لیے وہ کروں گا, میں ایسا کر دوں گا. ایک صاحب کہنے لگے میں اسکوٹر بن جاؤں گا. تو میں نے کہا میں وہ اسکوٹر بنوں گا جس پہ سواری کرو اور پیٹرول کے بغیر چلے گا, میں اتنی خدمت کروں گا. اور اندھیرا نہیں ہوں, اجالا ہوں میں, اور اندھیروں سے ٹکرانے والا ہوں میں. تو جب ٹکرانے والا میں کہتا تھا تو تالیاں بجتی. اچھا آہستہ آہستہ معاملہ سیریس ہو گیا. میں نے محسوس کیا یہ لوگ تو بڑی توقع کرنے لگے. ارے مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوگا. یقین کرنا, میں نے فخری سے کہا واپس جاؤ, میں نہیں کھڑا ہوں. وہ آیا ہی نہیں, انہوں نے کہا نہیں اب تم کھڑے ہو گئے. اب بڑے بڑے لوگ, کوئی ادھر مجھے چومے, کوئی پیار کرے کہ تم, میرے پاس نہ کوئی ایجنٹ نہ کچھ. میں نے کہا میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. اب جہاں میں نے کوئی 10,000 ووٹ بھی لے لیے تھے مگر میں ہار گیا تھا. خیر جو کچھ بھی ہوا اس کا نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ اس قدر خوبصورت کام ہے یہ خدمت کرنا, لوگوں کی لیڈر بننا, کہ اگر کوئی صحیح کام کرے تو جنت ہے. بہت خوبصورت بات ہے. یقین کریں بڑا مشکل کام, ہم بڑی آسانی سے تنقید کر دیتے ہیں, بہت مشکل کام اور واقعی میں بہت عبادت کے لائق کام ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم. ہلو
جی آپ کی کال مل گئی, آپ متوجہ ہو جائیں. جی وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب؟ اظہر عتیق بات کر رہا ہوں لندن سے. جی اظہر صاحب کیا کہیں گے؟ اچھا جی, آپ ٹی وی سن رہے ہیں اور پھر ہم سے بات کر رہے ہیں, آپ کی کال ڈراپ ہو جائے گی. آپ ٹی وی کا والیوم بند کیجئے گا پھر بات کیجئے پلیز. آپ چائے پی کے کال کر سکتے ہیں لیکن والیوم میں نے بند کر دیا ہے. جی جی یقیناً میرے خیال میں ٹی وی کا والیوم بند ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو پہچان پاکستان کو دیکھ کے دل کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. میں کیسے بتاؤں کہ آپ سب لوگ اتنے خوبصورت لگ رہے ہو مجھے. تھینک یو سو مچ. تو میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لوگ اسی طرح خوبصورت جی انشاءاللہ. اور اسپیشلی ماجدی کو دیکھ کے تو مجھے ایسا پتہ چل رہا ہے کہ وہ نہیں اپنے عطا اللہ خان نیازی عیسیٰ خیلوی, ان کا گانا یاد آ رہا ہے مجھے کہ اج کالا جوڑا پاس آڈی پھرتا ہے. ایسے ہی سمجھیں آپ اسی میں خوش ہو جائیں تو بس میرے لیے اس سے بڑی بات. جی اظہر صاحب, کبھی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی خان صاحب سے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو ایسے لگ رہا ہے آج جیسے ان کا سوٹ بوٹ, اور پتہ لگا 30 سال کے جوان ہے وہ تو, لیکن بتا رہے میں 80 سال کا ہو گیا ہوں. جی جناب اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا, آپ ہمیشہ اسی طرح کال کرتے رہیے. خان صاحب کو تو اگر میرے سامنے ہوں تو میں ان کو سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں. بالکل کبھی خان صاحب کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہے, ٹی وی کے لیے خدمات ہے, میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں. بس بہت شکریہ, بہت میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں, آپ کی اس محبت کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو اظہر صاحب. میں آپ کی طرف سے جناب کبھی صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, آپ نے بالکل بجا فرمایا. کبھی صاحب کے بارے میں جناب بڑی عجیب سی باتیں ہیں, اور وہ میں جبین سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کم لوگوں کو پتا. میں نے کہا تھا کوشش کروں گا کہ میں وہ باتیں بتاؤں گا. کبھی صاحب کے بارے میں ایک بڑی مزیدار سی بات ہے کہ کبھی صاحب نئے موزے نہیں خریدتے ہیں, یا اگر نئے موزے خریدتے ہیں تو وہ اوپر سے پھاڑ کے پہنتے ہیں. یہ میں ایک انٹرنل کبھی صاحب کی مزیدار بات بتاتا ہوں, ان سے پوچھو کیا وجہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میرا موزہ نظر آ رہا تھا, تو کسی نے یوں دیکھا تو میں سمجھا شاید وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا کیونکہ وہ پھٹا ہوا تھا. پھر میں نے بتایا, ایک تھوڑی سی تقریر کی. میں نے کہا بھائی آدمی خوبصورت اور اچھا اور صحت مند وہ ہوتا ہے جو ہر طرح سے لوگوں کے دکھ درد بانٹ کر اپنا بھی خیال رکھے اور اپنی صحت کا. اور صحت میں سب سے بڑی اور ضروری چیز ہوتی ہے بھائی آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے. تو یہ جگہ ایک ایسی ہے ساکس پہننے کی کہ یہاں یہ آپ جب صبح پہنے ساکس یا دوپہر کو اٹھانے شام کو تو یہ نشان بنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو سرکولیشن آف بلڈ ہے وہ ذرا سلو ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ میں نے اپنے ذہن سے میں نے کہا او ہو یہ بات ہے, اس لیے میرا دماغ گرم رہتا ہے. تو میں نے اب ساکس جب میں لیتا ہوں تو اس کو یہاں سے کاٹ لیتا ہوں, تو میں ایزی رہتا ہوں. ابھی دیکھیے میری ساکس کٹی ہوئی ہیں اور مجھے اس میں کوئی شرم نہیں آتی کیونکہ میں ایزی ہوں. کیا بات ہے جی, کیسی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسی ٹیکنیکل باتیں ہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے. کبھی خان صاحب مجھے آپ سے جناب آخری بات ایک پوچھنی ہے کہ آپ تمام دیکھنے والوں کو آپ کچھ کہنا چاہیں, کہیں. پروگرام کا میرا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک تو جتنے بھی ہمارے ملک میں اور ملک سے باہر دیکھ رہے ہیں وہ تو ان کو ہی قدر ہے یہاں کی, اور ہمیں قدر ہے ان کی, ہماری محبت سب ان کے لیے. وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کریں, میں اور آپ بھی, صرف وہی نہیں, وہ یہ ہے کہ اپنے لیے تو زندگی آپ گزارتے ہیں, لیکن کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں نہ آپ نے سوال کیا نہ میں نے آپ کو بتایا. تو وہ کام جو ہے وہ خدمت ہے. روز صبح اٹھ کے ایک مسکراہٹ ہی کسی کو دیکھ کے آپ یا کچھ آپ کر دیں, اتنا سا بھی کسی کے لیے کچھ کر دیں, کچھ نہ کچھ روز کسی نہ کسی طرح کسی کے لیے کر دیا کریں, تو آپ بڑے سکھی رہتے ہیں. واہ واہ, بہت سکھی رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اتنے سارے کوسچن جو کرنے تھے شاید پروگرام کے بعد سب باتیں بیچ میں ہی رہ گئی, باتیں جو ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ بہت ساری کالز بھی ڈراپ کی ہیں, اور وہ تمام لوگ جو اس وقت پہچان پاکستان دیکھ رہے ہیں جن کو یہ آج شوق تھا کہ وہ کبھی خان صاحب سے بات کریں اور ان سے اپنے دل کی بات کریں, تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے دوبارہ ان کو زحمت دینے کی. لیکن آپ کی محبتیں جو ہیں وہ ہمیں پہنچ گئی ہیں, اور جن کی کال آج نہیں ملی ان سے ہم معذرت بھی چاہیں گے, لیکن ہم ان تمام لوگوں کو کبھی خان صاحب کی جانب سے اور اپنی جانب سے شکریہ بھی کریں گے کہ آپ اتنی محبت سے اپنا ٹائم نکال کے پروگرام بھی دیکھتے ہیں اور ہمیں کال بھی کرتے ہیں.
جی محجبین، میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے. کبھی صاحب سے اجازت. کبھی صاحب آپ سے بہت شکریہ جناب. آپ بڑی محبت کی آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ کے پروڈیوسر کا جتنے احباب ہیں، چونکہ یہ میرے اپنے، یہ جگہ میری اپنی. اب میں 50 سال پیچھے جاؤں گا مجھے لگتا ہے جیسے اپنے ہی آنگن میں کوئی کھیل رہا ہے پھولوں کے بیچ میں. تو یہ سب میرے لیے پھول ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس 50ویں گولڈن جوبلی جو ہمارا یہ جا رہا ہے ایئر. آپ سب کی محبت کا شکریہ، دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی آپ کا. اور کبھی خان صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ کسی کو ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی دے دیں. اگر آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں اگر برا بھی نہ کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچھائی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں بالکل اسی طرح جاری رہنی چاہیے. ہمارا پروگرام کا اختتام بالکل ہوتا جا رہا ہے. میں اپنی طرف سے محجبین احسن اور تمام اپنے کرو کی طرف سے، تمام لوگوں کی طرف سے آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. جناب ہمارا اس وقت پروگرام کا آخری منٹ جا رہا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ہم لوگ یہیں پہ آپ لوگوں کے ساتھ بشرط زندگی پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اور محجبین احسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.